کملی والا آیا کملی والا بولو آیا کملی والا آیا کملی والا. اتنا مجمع بیٹھا ہوا لیکن کوئی آدمی جو ہے اونچی آواز نہیں پڑھ رہا, سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. آیا کملی والا آیا کملی والا بولو آیا کملی والا آیا کملی والا. دکھ مٹ گئے اج دنیا دے دکھ مٹ گئے اج دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے. دکھ مٹ گئے اج دنیا دے دکھ مٹ گئے اج دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے. بڑے رحمت رب دی دنیا پہ آقا تشریف لے آئے نے. آیا کملی والا آیا کملی والا بولو آیا کملی والا آیا کملی والا. مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے. کالی زلف سے اکھ مستانی ہے کالی زلف سے اکھ مستانی ہے. مجمور حکیم مجبریا آیا کملی والا آیا کملی والا بولو آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تو کہ جان جانا تھا. اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تو کہ جان جانا تھا. سچے آقت رب دی نشانہ تھا سچے آقت رب دی نشانہ تھا. جس شان تو شانہ سب بنیا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا. سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا. دکھتا بے حقیقت جانیا آیا
جناب بھائی حافظ محمد اکثیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے، اور آپ نے تاجدار گولڑا فاتح قادریت سیدہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعرا یا پاک کلام اج سکھ میں طرح دی وجیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج لینا لائیاں کیوں ہے۔ اس خوبصورت کلام کو جس وقت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو آپ نے کہا کہ بابا حضور زمانے کے شعراء کے کلام کو پڑھا، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی، یہ نعت نصیر باقی ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، کیا خوب کہا سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس نعت کی تضمین لکھتے ہوئے کہا کہ انہوں ہستی دا عنوان آکھا، رب سچے دی برہان آکھا، یا اکھیاں دا قرآن آکھا، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو جانا سب بنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، ذرا محبت سے کہیں آمین۔ پیر کی حضور نے اس نعت کا ایک مصرع لیا اور آپ نے اس مقام کو یاد کرتے ہوئے کہ جب ارشد بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک جانے والا زائر خوش نصیب آخری سلام پیش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آخری سلام جب پیش کرتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن اس کی کیفیت یہ بتاتی ہے کہ یار پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہاں اس مقام پر آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا۔ زندگی وفا کرتی ہے کہ میں یہاں دوبارہ آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں، تو وہ بار بار گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتا ہے، التجائیں پیش کرتا ہے۔ اس مقام پر پیر سید نصیر الدین نصیر نے تضمین لکھتے ہوئے کہا کہ انہاں سکھدیاں تے کور لاندیاں تے، انہاں سکھدیاں تے کور لاندیاں تے، انہاں مڑ مڑ چھاتیاں پاندیاں تے، انہاں برتیاں مفت بکاندیاں تے، انہاں چھڑکاں مارا کھاندیاں تے، شالا وقت بھی آون او گھڑیاں، شالا وقت بھی آون او گھڑیاں، اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، گستاخ اکی کتھے جا لڑی۔ جڑا جڑا حاضر بیٹھا نا اس میں ذرا محبت ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم ایک نعرہ لگائیں گے اور نعرے کا جواب چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ جناب بھائی سید ناصر عباس نقوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناطفہ لا الا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے جشن میلاد منعقد کیا گیا ہے اللہ کے عالم نبی پاک کی آمد کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے۔ اور پھر چند لمحوں کی نوکری ہے، جتنا وقت ہے اس وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر کے اجازت چاہوں گا، اور چہروں پہ آج خوشی لانی ہے، کیونکہ اگر سرکار نے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ لی تو پھر خوشیاں آپ کی نسلوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ آپ جیئیں گی، کیونکہ جو اس ذکر میں سبحان اللہ کہتا ہے پھر اسے رزق کی کمی نہیں ہوتی، شفا کی کمی نہیں ہوتی، اولاد کی کمی نہیں ہوتی۔ جو کائنات کے صدقے میں، کیونکہ جس حبیب کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، پھر آج اس حبیب کے صدقے میں جو جولیاں پھیلا کے مانگے گا تو پھر اللہ تو اسے عطا کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے حبیب کو اس کائنات میں خلق کیا عالمین کے لیے رحمت بنا کے، اور اس کے لیے خلق کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو بنایا تو اپنے محبوب کے لیے، حجر کو بنایا تو اس کے لیے، شجر کو بنایا تو اس کے لیے، آفتاب بنایا تو نبی کے لیے، ماہتاب بنایا تو نبی کے لیے،
ستارے بنائے تو نبی کے لیے، نظارے بنائے تو نبی کے لیے، کائنات بنائی تو نبی کے لیے، حیات بنائی تو نبی کے لیے، یعنی کائنات کی ہر شے کو خلق کیا میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں، درختوں کو پتے دیے تو اپنے محبوب کی چاہت میں، سمندروں کو قطرے دیے تو اپنے محبوب کی چاہت میں۔ اللہ کہتا ہے یعنی کائنات کی ہر شے کو میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں خلق کیا۔ جب یہ منظر ایک شاعر نے دیکھا تو پھر اسے رہا نہ گیا، اس نے اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد اس نے لکھا کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس جہان میں جو بھی کیا تھا سرور کی منہ دکھائی میں سارا ہی دے دیا۔ سبحان اللہ کہ سارے مل کے بلند آواز، یعنی کائنات خلق کی ہے تو حبیب کے صدقے میں۔ اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا دل کیا کہ میں کسی ایسے کو خلق کروں کہ جو مجھے بتائے کہ میں لگتا کیسے ہوں، تو جو ہے کہ جو مجھے بتائے کہ میں دکھتا کیسے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے حبیب کو خلق کیا۔ جب میں نے حبیب کو خلق کیا تو حبیب کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے اپنے محبوب کے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ نے پھر حبیب کے پسینے کے قطروں کو ضائع نہیں ہونے دیا، ایک ایک قطرے سے پتہ نہیں کتنے کتنے نبی خلق ہوتے گئے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کے پاؤں کے پسینے سے اس زمین کو خلق کیا، یعنی یہ کائنات جتنی بھی ہے یہ محمد پاک کے پاؤں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہ سارے مل کے بلا تمہیں سرکار کا ذکر ہے یہ جاگ کے سننا چاہیے، اور پھر اس ذکر میں جاگتا بھی وہ ہے کہ جس کا وقت جاگ رہا ہو۔ بس ایک لفظ اور اجازت، کیونکہ سردی کا موسم ہے اور آپ کو لگی بھی ہے، لیکن یہ وہ ٹھنڈک ہے جو قیامت کی گرمی سے بچانے والی ہے۔ آپ جیئے کیونکہ اس خوشی میں مسکراہٹ آتی ہی ان کے منہ پہ ہے کہ جو سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ بزرگوں جوان بات آخری لفظ اور اجازت وقت کے مطابق سخت سردی کا موسم، بجن ٹھنڈا یک پانی کہ حسنین کے نانا اٹھے بظاہر وضو کرنے کے لیے کہ میں فجر کی نماز ادا کروں۔ جیسے ہی سرکار اٹھے ٹھنڈے پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں ڈالا کہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے سرکار کے بدن نے جرجری محسوس کی۔ وہ اللہ جو دل نہیں رکھتا لیکن مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، آپ دیے اس اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے بدن نے جرجری محسوس کی، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، سرکار کے قدموں کا ملکوتی بوسہ لیا، لینے کے بعد سرکار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب آپ کو وضو کی کیا ضرورت، آپ تو اتنے طیب ہیں، اتنے طاہر ہیں، اتنے پاک ہیں کہ اگر کوئی آپ کا نام لے لے تو اس سے کفر کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ آپ دیے آپ کو وضو کی کیا ضرورت کہ جس کی جز کا نام فاطمہ ہو، یعنی کائنات بنی ہی آپ کے صدقے میں ہے کہ آپ کے سینے کے پسینے سے میں نے پتہ نہیں کائنات میں عرش کو خلق کیا، کرسی کو خلق کیا، لو کو خلق کیا، کوثر کو خلق کیا۔ اسی لیے تو کائنات سرکار کی شان کو سمجھ ہی نہیں سکتی، کیوں؟ کیونکہ جن کی جوتیاں عرش پہ چلی جائیں ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ کے سارے مل کے آخری لال قرآن کی ایک سورہ ہے ارشد بھائی، سورہ تکویر، اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ قَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔
اللہ کہتے ہیں مجھے اس صبح کی قسم کہ جو سانس لیتی ہے، تو جو ہے جو سانس لیتی ہے، قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ، یعنی قسم وہ کھا رہا ہے کہ جس کی قسم خود جہان کھاتا ہے۔ پتہ نہیں کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کا سہارا لینا پڑا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اس صبح کی قسم، انہو قول رسول کریم، کہ یہ جو دنیا جسے میرا کلام سمجھتی ہے یہ بس میرے محمد کی گفتگو کا نام ہے۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا، وہ فرماتی ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ رسول کا اخلاق کیا ہے، انہوں نے کہا قرآن رسول کا اخلاق ہی تو ہے۔ اسی لیے تو وہ فرماتی ہے کہ سرکار کے چہرے کے نور کے کیا کہنے، وہ فرماتی ہے کہ جو سوئی دن میں مجھ سے کھو جاتی اور سورج کی روشنی میں نہ ملتی، وہ رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کی روشنی سے مل جاتی۔ آپ دیے کیونکہ کائنات خالق کی سرکار کے صدقے میں ہوئی، اس لیے آج جولیاں پھیلا کے ان کے صدقے میں جس کا جو دل چاہے مانگ لے، کیونکہ آج اللہ نے بھی اعلان کر دیا ہے ملائکہ میں کہ آج تم زمین پہ جاؤ، میرے سرکار کے صدقے میں جو تم سے جو مانگے اسے عطا کرتے جاؤ۔ آج کی اس پروکار تقریب مبارکہ میں ممتاز مداح اہل بیت جناب بھائی سید ناصر عباس شاہ صاحب نقوی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے کہ جس نبی کے نالین عرش معلّہ پر ہوں اس کا کیا مقام۔ سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں زمین ہوا فضا خلا عطارد زہرہ مشتری مریخ آسمان پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرا جنت عرش اعظم مقام لا مقام۔ کہیں سبحان اللہ۔ اس مقام تک ہم پہنچتے ہیں جہاں پر اپنے گفتگو کو نقوی صاحب نے ختم کیا کہ جس نبی کے نالین مبارکہ عرش معلّہ کو جہاں پہنچتے ہیں اس نبی کا کیا مقام ہے۔ زمین نیچے ہے، زمین نیچے، ہوا اوپر، ہوا نیچے، فضا اوپر، فضا نیچے، خلا اوپر، خلا نیچے، عطارد اوپر، عطارد نیچے، زہرہ اوپر، زہرہ نیچے، مشتری اوپر، مشتری نیچے، مریخ اوپر، مریخ نیچے، آسمان پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان نیچے، سدرا اوپر، سدرا نیچے، جنت اوپر، جنت نیچے، مکاں اوپر، مکاں نیچے، لا مکاں اوپر اور لا مکاں نیچے، تیرے اور میرے نبی کے نالین مبارکہ اوپر آتے ہیں۔ اسی مقام کے لیے تو کہا گیا کہ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلّہ حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے عرش معلّہ حضور جانتے ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں ایک کلام کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ایک دعا کو پڑھ لیتے ہیں کہ جب کوئی کسی بھی مقام پر چاہے وہ چند دوست ہو چاہے عظیم مجمع ہو، دعا عبادت کا مرض ہے۔ ہم اس محبت کے ساتھ دعا کو پڑھیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، مقدر ہے بگڑے بنا دیجئے، خدارا نگاہ کرم کیجئے، میرے دل کی دنیا بسا دیجئے، خدارا میری راہ دشوار میں پرو بال رحمت بچھا دیجئے، تو پہلے در سیدہ فاطمہ مصاحب سے مجھ کو چھڑا دیجئے، جناب علی کی قسم آپ کو میری ڈوبی نیا کرا دیجئے، بجائے علمدار کر دو میری پار کشتی لگا دیجئے، شہیدان کربل کے صدقے شاہ قضیے سراسر چکا دیجئے، شہ پاک جیلا صاحب مسلط کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، آپ کے لیے یہ جگہ بنائی آپ کے لیے آنے والے معزز محترم محتشم علماء کرام، ان کی جوتیاں میرے سروں کا تاج ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو جس کا مقام بنتا ہے اس کے مقام پر وہ تشریف فرما ہوتا ہے۔ دیکھیں جب محافل کا اہتمام کرتا ہے نا کوئی بھی بندہ، عمر بھائی ہو، ارشد بھائی ہو، پہلے دل میں جگہ بنتی ہے۔ اسی طرح نا جناب گرجے والے ہوتے پہلے دل میں جگہ بنتی ہے کہ اسے بلانا ہے، پھر اشتہار میں جگہ بنتی ہے کہ کس نے آنا ہے، پھر اسٹیج پر جگہ بنتی ہے کہ کس نے کس مقام پر بیٹھنا ہے۔ تو آپ کا جو مقام ہے آنے والے رفقا کو آج کی اس پروقار محفل مبارکہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیگر اب آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں، جیسے کہ جناب میاں عبدالرشید صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں، وہ شخصیت کی جنہوں نے اپنے والد گرامی کے سال ثواب کے لیے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی کے دنوں میں، دیگر تقریبات کے دنوں میں سڑکوں پر بڑے بڑے ہولڈنگ یا رسول اللہ کے گنبد خضرا کے مکی کی اس بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا عکس اور گنبد خضرا کا عکس نمایاں ہوتا ہے۔ کسی بھی مقام پر بڑی سے بڑی مثال ثواب کی محفل ہو یا محفل نعت ہو، وہاں پر آپ کا نام جگمگا رہا ہوتا ہے۔ میاں عبدالرشید صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے رفقاء کو بھی آج کی اس پروقار محفل مبارکہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں جس کلام کو پڑھ رہا تھا اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، مقدر ہے بگڑے بنا دیجئے، خدارا نگاہ کرم کیجئے، میرے دل کی دنیا بسا دیجئے، خدارا میری راہ دشوار میں پرو بال رحمت بچھا دیجئے، تو پہلے در سیدہ فاطمہ مصاحب سے مجھ کو چھڑا دیجئے، جناب علی کی قسم آپ کو میری ڈوبی نیا ترا دیجئے، بجائے علمدار کرب و بلا میری پار کشتی لگا دیجئے، علی اکبر و اصغر پاک سا میرے قلب کو حوصلہ دیجئے، شاہ پاک جیلا کے صدقے شاہ سخاوت کے دریا بہا دیجئے، سلطان حجویر داتا لقب میرے دل کو صدق و صفا دیجئے، سلطان اجمیر سیل غنا میں بے کس مجھ کو غنا دیجئے، تو پہلے شکر گنج شاہ جہاں مجھے گنج فہم و زکا دیجئے، بحق کے شہنشاہ باہو مجھے میرے درد کی کچھ دوا دیجئے، بچشم پتا بخش میرے دل کو مہر و وفا دیجئے، قسم آپ کو شاہ غم گول کی میں پتھر ہوں گوہر بنا دیجئے، حبیب لاسانی کے صدقے شاہ سب کو مدینہ بولا دینا۔ یار کا محترم اپنے مطلب کی گل ہوئے نا بندہ اس سے دیکھ پائے کو بتا سبحان اللہ کہتے دیکھیں مدینہ پاک کی گل شاہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے کیا کی کہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، اس کے پیچھے جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کہتی ہے دولت بہت زیادہ ہو یہ بھی کام نہیں آتی، مرتبہ ہو حسن نسب ہو میں چودھری ہوں راجہ ہوں ملک ہوں یہ بھی کام نہیں آتا کہ میں مدینہ پاک پہنچوں گا، کام آتا ہے تو صرف یہ کام آتا ہے کہ جب محفل سجی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں نعت کو نعت خان پڑھ تو سننے والا کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے ہوئے جڑا مدینہ پاک ہو کے آیا ہے، ایسے ہوئے جس سے اس مٹی نو چومے آئے، ایسے ہوئے جس سے بہار خزاں دے میلے
میرا کدو دل آئے گا، میرا کدو نہ آئے گا کہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ اللہ تعالیٰ تو انو سارے انو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ سر محبت نال ایک بار نعرے کا جواب اچھا کے دیو تو پھر اگلے اسلام خان کو بلاواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور اپنا مسلک بیان کرنے لگا کہ صدیق تیرا مسئلہ دیوان رسالت، صدیق تیرا مسئلہ دیوان رسالت، فاروق تیرے نخل تمنا کا ثمر ہے، اور عثمان ہے پہچان تیری شان غنا کی، اور حیدر گل تطہیر تیرا نور نظر ہے۔ نعرہ تحقیق۔ جنہوں یاد نہیں آیا نا کہ حق چار یاد، عرض کرتا چلوں کہ رب کائنات نے جب اس زمین کو تخلیق کیا تو چار سمتیں بنائیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ پھر چار فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی اس کائنات کو چلانے کے لیے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ چار کتابیں ہمیں دی، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ چار خلفائے راشدین ہیں ہمارے درمیان، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اللہ میں حرف چار ہے تو محمد میں چار ہے، اعلیٰ میں حرف چار ہے تو بالا میں چار ہے، حیدر میں حرف چار ہے تو داتا میں چار ہے۔ کہ جڑا چون مندا ہے نا محبت نال نعرہ تحقیق۔ ہاں یہ ہوتا ہے عقیدہ اور مسلک بیان کرنا۔ مجھے ایک نام دیا گیا تھا جناب محترم راجہ وقاص۔ میں گزارش کروں گا آپ اگر تشریف فرمائیں تو آپ آ جائیں، 2 سے 4 منٹ کے لیے آپ اپنی حاضری کو پیش کر دیں گے محبت کے ساتھ، کیا اور عقیدت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو اگلے خانہ رسول کریم ان کو مائک کے سامنے ان کے وقت کے مطابق بلایا جائے گا۔ جناب محترم راجہ وقاص۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ 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 اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاورث العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاورث العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بچتی ہے کونین میں نعمت
نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور انہی محبتوں میں عزت مآب محترم مقام جنت القرآن جناب حافظ زاہد صاحب پہچان تیری شان غنا کی اور حیدر گل تطہیر تیرا نور نظر ہے نعرہ تحقیق جنہوں یاد نہیں آیا نا کہ حق چار یار عرض کرتا چلوں کہ رب کائنات نے جب اس زمین کو تخلیق کیا تو 4 سمتیں بنائیں علماء کرام تشریف فرما ہے مشرق مغرب شمال اور جنوب پھر 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی اس کائنات کو چلانے کے لیے جبرائیل میکائیل اسرافیل اور اسرائیل 4 کتابیں ہمیں دی زبور تورات انجیل اور قرآن 4 خلفائے راشدین ہیں ہمارے درمیان ابوبکر عمر عثمان والی اللہ میں حرف 4 ہے تو محمد میں 4 ہے اعلیٰ میں حرف 4 ہے تو بالا میں 4 ہے حیدر میں حرف 4 ہے تو داتا میں 4 ہے تو جڑا چون مندا ہے نا محبت نال نعرہ تحقیق ہاں یہ ہوتا ہے عقیدہ اور مطلب بیان کرنا مجھے ایک نام دیا گیا تھا جناب محترم راجہ وقاص میں گزارش کروں گا آپ اگر تشریف فرمائیں تو آپ آ جائیں 2 سے 4 منٹ کے لیے آپ اپنے حاضری کو پیش کر لیں گے محبت کے ساتھ چاہت اور عقیدت کے ساتھ پھر اس کے بعد جو اگلے خانہ نے رسول کریم ان کو مائک کے سامنے ان کے وقت کے مطابق بلایا جائے گا جناب محترم راجہ وقاص صلی اللہ علیہ یا رسول